کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تیز بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی. نیو امیجنا روڈ پر پانی گھروں میں داخل. یونیورسٹی روڈ، پرانی سبزی منڈی، جیل چرنگی کے قریب سڑکیں تالاب بن گئیں. کئی علاقوں میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھنس گئیں. بلدیہ ٹاؤن میں سڑکوں پر کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا. شادمان ٹاؤن میں وین گڑھے میں گر گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بارشوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے. تمام سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے. کچھ مقامات پر جمع ہونے والا پانی نکالا جا رہا ہے. ملک بھر میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی. سکھر میں طوفانی بارش کے بعد 2 منزلہ مکان گرنے سے 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. کانچو ندی میں 3 لوگ ڈوب گئے. گلگت میں گاڑی دریا میں بہہ گئی. 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. 4 لاپتہ ہیں. چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے درجنوں مکانات، فصلیں، باغات تباہ. 1 ماہ کے دوران چھتے کرنٹ لگنے سے مختلف حادثات میں 133 افراد جان سے گئے. دریائے ستلج، راوی، چناب اور جھیلوں میں اوپر اور نیچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. فلڈ الرٹ جاری. ستلج میں طغیانی کے باعث عارف والے میں بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. پانی تیزی کے ساتھ بستی ڈھولا کی طرف بڑھنے لگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی ہم منصب اینٹی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا پاکستانی کی معاشی کامیابی امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. امریکہ پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں تکنیکی تعاون، سرمایہ کاری اور تجارت جاری رکھے گا. اینٹی بلنکن نے پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدے کو بھی خوشائند قرار دے دیا. فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے. فیصلہ کیا ہے پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیا جائے گا. پاکستانیوں نے بھی کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خانیوال میں گرین سگنل انیشیٹو کے فلیگ شپ پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب. کہا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کے راہ سے نہیں روک سکتی. پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا. گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا. سیکیورٹی کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے سیکیورٹی ناگزیر ہے. آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھ کر سنایا. ماڈرن ایگریکلچر فورم کی افتتاحی تقریب میں مختلف ملکوں کے سرمایہ کاروں نے شرکت کی. چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. آج اسلام آباد وارنٹ کی مکمل تکمیل کرائیں گے. چیئرمین PTI کو آج پیش کریں. الیکشن کمیشن کا حکم. وکیل رائے محمد علی ایڈوکیٹ نے وارنٹ گرفتاری وصول کر لیے. بنی گالہ رہائش گاہ کے باہر FC تعینات. چیئرمین PTI کی قانونی ٹیم سے مشاورت. چیئرمین PTI کا آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ. وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں چیئرمین PTI آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بننے کا امکان مسترد کر دیا. بولے نگراں وزیر اعظم کا کردار ایک امپائر کا ہوتا ہے. تجویز کسی سطح پر زیر غور نہیں آئے. ڈار صاحب کے انتخابات کے بعد بھی مواقع آئیں گے. وہ قیادت کے قریب ترین افراد میں سے ہیں. میڈیا میں ایک معتبر صحافی نے خبر لیک کی. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں. اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بنے تو پورے انتخابی عمل پر سوال نشان آ جائے گا. قانون بھی اجازت نہیں دیتا پارٹی سے وابستہ شخص نیوٹرل عہدے پر فائز ہو. ابھی 15 دن ہیں، اتنی جلدی نہیں. ایک سوال پر کہا ملک میں ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوئے کہ نواز شریف واپس آئیں. نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. ابھی بھی کچھ لوگ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کی خبروں کو فیک نیوز قرار دے دیا. شریف رحمان بولی کل اسحاق ڈار کے لیے ایک فیک خبر چلائی گئی. ایسی کوئی بات نہ، معاہدہ نام تک نہیں شیئر کیے گئے. نگراں حکومت کے لیے غیر جانبداری لازمی ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہو. فیصل کریم کنڈی نے کہا کل بڑے بڑے چینلز نے ماضی کی طرح فیک نیوز چلائی. کہا گیا پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی ہے.
ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی، فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ ایم کیو ایم نے بھی مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی حکومتی لین دین کا اجلاس۔ کراچی پورٹ انڈیز واف بلف اور جنرل کارگو ٹرمینل یو اے ای کو دینے کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کے مسودے کی منظوری وزارت بحری امور کی سمری پر دی گئی۔ یو اے ای اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ اسلام آباد میں سول جج کے اہلیہ کے کمسن ملازم بچی پر مبینہ تشدد ڈنڈے مار کر سر پھاڑ دیا۔ زیور چوری کا الزام لگا کر بچی کے بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دیں، ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن نوچ لیے۔ 14 سالہ رضوانہ کی حالت خراب ہوئی تو علاج کروانے کی بجائے گھر چھوڑ کر آگے آگے۔ رضوانہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات سول جج عاصم حفیظ کے گھر کام کر رہی تھی۔ بچی کا کہنا ہے کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی تو باجی ڈنڈے اور بلے سے مارتی تھی۔ انکل کا تو پتا تھا، روکتے نہیں تھے۔ بچی کی والدہ نے بتایا بیٹی کو ڈرا دھمکا کر کہا جاتا تھا آپ نے کہنا ہے میں خوش ہوں۔ رضوانہ کو سرگودا کے ڈی ایچ یو ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی، مزید علاج کے لیے لاہور منتقل۔ لڑکی کو ملازمت پر رکھوانے والا شخص گرفتار۔ وفاقی وزیر نے واقعے کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جج کے گھر کا دروازہ بند ملا، اہلیہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ ایک ٹیم سرگودا روانہ، پولیس سرگودا میں بچی کے گھر اور گرفتار شخص کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ سول جج عاصم حفیظ نے بچی پر تشدد کا الزامات مسترد کر دیے۔ ہوائی نیوز سے خبر میں گفتگو میں بتایا یہ سچ ہے کہ بیوی کے زیور غائب ہوئے لیکن ہم نے بچی پر تشدد نہیں کیا۔ بچی سے کہا تمہیں گھر چھوڑ کر آتے ہیں تو اس نے دیوار کے ساتھ اپنا سر مارا، گملے سے مٹی کھائی جس سے چہرے پر داغ بن گئے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈر نے بچی پر تشدد کو شرمناک قرار دے دیا۔ ٹویٹ کیا ابھی تک حکومت نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا جو اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ یہ قوم کی بیٹی ہے لیکن قصور یہ ہے کہ غریب ہے۔ نوکری پر لگوانے والے کو گرفتار کر لیا لیکن مرکزی ملزمہ کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے۔ جس جج کو اپنے گھر کے اندر کی چیز کا نہیں پتا وہ کیا لوگوں سے انصاف کرے گا؟ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ شاہمود قریشی نے سائفر کو حقیقت قرار دے دیا۔ سائفر حقیقت ہی اور حقیقت ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشی اور اسد عمر نے سائفر انکوائری ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہمود قریشی نے کہا سائفر آتے رہتے ہیں لیکن وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ سائفر پر 2 اجلاس بلائے گئے، دونوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا۔ موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت بھی سائفر پر اجلاس ہوا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشخانہ کے جج ہمایوں دلاور بھی انصاف کے طلبگار۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے مکالمے میں کہا سب کے سامنے فیس بک پوسٹ کے کاغذات لہرائے گئے، میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا آپ کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ چاہیں کریں لیکن ہماری بات ریکارڈ پر ضرور لائیں۔ توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری 9 اگست تک روک دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کی درخواست مسترد۔ آئی جی بلوچستان نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی اور بتایا جی آئی ٹی بنا کر تحقیقات کی گئیں۔ مقتول عبدالرزاق شر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست دینے پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا جی آئی ٹی تسلیم نہیں کرتے، تشکیل کا جائزہ لیا جائے۔ دستے مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک ریمارکس دیے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیوں ضروری ہے، جی آئی ٹی کیوں بنائی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ خاتون جج دھمکی کیس میں سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔
حافظ نعیم الرحمان کی بجلی نرخ میں اضافے کے لیے نیپرا کی سماعت میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ الیکٹرک کو سالانہ اربوں کی سبسڈی دینے کا کراچی کو فائدہ نہیں۔ حکومت اور نیپرا کراچی دشمن اور عوام دشمن کمپنیز کو مسلط نہ کریں۔ حکومت کو بجلی کی ٹیرف میں اضافے کی اجازت نہ دی جائے۔ عوام میں اتنی سخت نہیں کہ بجلی قیمت میں اضافے کا بوجھ اٹھا سکیں۔ پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہم نے ڈفرینشیٹ کیا۔ اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ، اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا۔ پیمرا ترمیمی بل میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی تعریف خطرناک ہے۔ بل پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا اظہار تشویش۔ کہا انسانی حقوق کمیشن نے بھی ترامیم کو سینسرشپ کے مصادق قرار دے دیا۔ میڈیا ورکرز کو 60 دن میں تنخواہوں کی ادائیگیاں لیبر قانون کے خلاف ہیں۔ IFJ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے پیمرا ترمیم کا خیر مقدم کرتے ہیں مگر بعض ترامیم پر تحفظات ہیں۔ صحافی تنظیموں نے پیمرا ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔ کراچی پریس کلب اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے متعارف پیمرا ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں۔ پروفیشنل ہی فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ کون سی خبر مصدقہ ہے۔ کراچی پریس کلب میں 2 رکنی میڈیا کمیشن کی سفارشات پر پیمرا کی تشکیل نے 9 کے لیے قرارداد منظور۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل عالیہ کامران نے معاملہ ایوان میں اٹھا دیا۔ کہا واقعہ کسی مدرسے میں ہوتا تو ایک بندہ اور میڈیا توجہ دلا رہا ہوتا۔ رپورٹ منگوا کر تحقیقات کی جائیں۔ عبدالاکبر چترالی نے کہا 5,500 طالبات کی نازیبا تصاویر سامنے آنے کی خبریں ہیں۔ حکومت اسلامی یونیورسٹی سمیت تمام یونیورسٹیز کو مانیٹر کرے۔ ڈپٹی اسپیکر نے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کی خرید و فروخت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ چیئرمین HEC کہتے ہیں واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے۔ کل پرسوں کچھ چھوٹی سی بحث چھڑی۔ بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں، ہمیں بڑھانے پڑے۔ IMF کا معاہدہ تھا 5 روپے 75 پیسے 300 تک آتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان آذربائیجان سے ماہانہ 1 جہاز LNG خریدے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان پیٹرولیم صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF کی شرائط کے مطابق بجلی کی قیمت بڑھانا پڑی۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والے 63% صارفین کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور اور شیخوپورہ میں 3 صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ PTI رہنما حماد اظہر نے پاکستان اور آذربائیجان کا LNG معاہدہ اب تک کے معاہدوں میں بہترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں معاہدہ کراچی پورٹ لیز جیسا ایک اور ناقص معاہدہ ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری۔ IMF کو گیس کے نرخ بڑھانے کا پلان دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گیس کی قیمت میں 45% سے زائد اضافے کا امکان ہے۔ IMF نے گیس کی قیمتیں بڑھانے میں تاخیر نہ کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے اضافے کی درخواست پر نیپرا میں فیصلہ محفوظ۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے امریکی سینٹکام کے کمانڈر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں جانب سے ہر شعبے میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ کمانڈر سینٹکام نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاک فوج اور NHA کی مشترکہ کوششوں سے اپر اور لوئر چترال کا زمینی رابطہ بحال۔ مستون پل گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ تیز بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پل کے پشتے بہہ گئے۔
پاک فوج مزید گزرگاہوں کی جلد بحالی کے لیے مصروف عمل ہے۔ مستونگ میں پل پر ٹریفک بحال ہونے کے بعد عوام کے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ ساڑھے 9 مئی کے واقعے میں مراسد حماد اظہر، اعظم خان زواتی سمیت پی ٹی آئی کے 22 رہنما اشتہاری قرار۔ اے ٹی سی نے میاں اسلم، فرخ حبیب، علی امین گنڈاپور، اسما خان، علیمہ خان، حسان نیازی، اندلیب عباس کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پنواکل میں 2 افراد کے قتل اور خواتین کے اغوا پر پولیس کا کچے میں آپریشن، چوتھا ملزم گرفتار، گھروں کو مسمار کر دیا۔ ایس ایس پی سکھر کہتے ہیں ملزمان نے پسند کی شادی کرنے پر لڑکے کے گاؤں پر حملہ کر کے 2 افراد قتل، 1 بچی اور 2 خواتین کو اغوا کیا تھا۔ 34 نامزد 110 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ جو حالات ہوئے ہیں کچے کے اندر، وہ روزانہ اب لڑکیوں سے ٹیلی فون کرا کے بندے اغوا کر رہے ہیں۔ تو جو حالات وہاں پہ ہوئے ہیں، وہاں تو ہر بچہ بھی جو ہے وہ بھی مسلح ہونا چاہیے وہاں پہ کچے کے اندر۔ کچے کے علاقے میں بچوں کو بھی مسلح ہونا چاہیے، وزیر دفاع کا عجیب و غریب بیان۔ خواجہ آصف نے کہا کچے میں لڑکیوں سے کال کروا کر اغوا کیا جا رہا ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، شہری مسلح ہونا چاہیے۔ پاک پتن میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781 عرس کی تقریبات جاری۔ عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی فکل کشائی کر دی گئی۔ ایونٹ کے لیے بہت محنت کی تھی، امید ہی جیت سکتا ہوں۔ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی اوائی نیوز سے گفتگو۔ سربراہ پاک فضائیہ کی حمزہ خان کو عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ بننے پر مبارکباد۔ ترجمان کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نے کہا یہ جیت اسکواش کے کھیل میں پاکستان کی شاندار واپسی ہے۔ اور شاندار بالنگ، عمدہ فیلڈنگ اور جارحانہ بیٹنگ، کولمبو ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستان کے نام۔ پاکستانی بالرز نے سری لنکن ٹیم کو 166 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ ابرار احمد کی 4 اور نسیم شاہ کی 3 وکٹیں۔ 2 بلے باز پاکستانی فیلڈر کی پھرتی کے سبب رن آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے۔ سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے 21 رنز درکار۔ شان مسعود کی شاندار نصف سینچری، عبداللہ شفیق 74 اور کپتان بابر اعظم 8 رنز بنا کر کریز پر موجود۔